بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عام شہری عارف حمید بھٹی۔ موجودہ حکومت جو 8 فروری کے الیکشن کے بعد مینڈیٹ چوری سے آئی، اس سے حکومت چلانا مشکل نہیں ناممکن ہو گیا ہے۔ وزیر اعظم پاکستان محترم شہباز شریف اتنے بے اختیار ہیں کہ انہوں نے چند دن پہلے ای سی سی آئی کی سربراہی اپنے نام لے لی تھی اور وزیر خزانہ کو مائنس کر دیا تھا۔ پھر وزیر خزانہ بنانے والے اورنگزیب نے حکم صادر کیا اور وزیر اعظم پاکستان کو اپنا ہی فیصلہ واپس لے کے ای سی سی کی سربراہی دوبارہ وزیر فنانس اورنگزیب کو دینی پڑی، جبکہ کمیٹی سے اسحاق ڈار کا بھی نام نکال لیا گیا۔ یہ حال ہے جمہوریت کا۔ جب جمہوریت کو اور سیاست حکومت کو اور صحافت کو ڈکٹیشن پہ چلایا جائے تو پھر کبھی بھی جمہوریت مستحکم نہیں ہو سکتی۔ اس کی کمزوریاں اور نہ ہی عوام کی خدمت کر سکتی ہے۔ کیا وزیر اعظم نے سے کہا جاتا ہے کچھ وزراء طاقت میں زیادہ ہیں، اور یہاں تک کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ کچھ وزراء کہتے ہیں ہم وزیر اعظم کے متحد نہیں، ان کے ساتھ کام کر رہے ہیں، بلکہ خود مسلم لیگ نون میں کے رہنما کچھ وزراء کا نام لے کے کہتے ہیں انہی کی وجہ سے تو ہماری حکومت قائم ہوئی ہے، ورنہ یقیناً 8 فروری کے الیکشن میں فارم 45 کے مطابق تو یہ اکثریت نہیں اقلیت ترین میں تھے، 25 سیٹیں تھیں، لہذا چور دروازے سے آنے والے اپنے اختیارات بھی خود نہیں استعمال کر سکتے۔ دوسری طرف موجودہ وزیر اعظم کے قریبی ترین بیوروکریٹ کا انوکھا کارنامہ احد چیمہ کے بچوں کو دوبارہ ایچیسن کالج میں داخلہ دینے پر جب انہوں نے درخواست کی تو پرنسپل ایچیسن کالج، جن کا پوری دنیا میں نام ہے، مائیکل اے ٹامسن نے کہا 3 سال کی فیس جمع کرائیں، آپ کے بچے یہاں سے چلے گئے تھے تو اس کے بعد ان کا دیکھیں گے، جس پر انہوں نے ان کی اپلیکیشن، ان کی اہلیہ کی اپلیکیشن محترم احد چیمہ صاحب کی مسترد کر دی، لیکن گورنر نے اپنا استعمال کرتے ہوئے 25 مارچ کو درخواست دی تو انہوں نے قبول کر لی اور ان کی فیس معاف کر دی، جس پر پرنسپل ایچیسن کالج مائیکل اے ٹامسن نے خط لکھا کہ 11 فروری اور انٹرفیرنس کے بعد کام کرنا مشکل اور اپنے عہدے سے استعفیٰ دے دیا۔ ایچیسن کالج کا، جس کا پوری دنیا میں نام ہے، اپنے عہدے سے استعفیٰ دے دیا، ان کے ساتھ ایک سینئر ممبر نے بھی ریزائن دے دیا۔ یہ حالات ہیں کہ آپ ایجوکیشن کو بھی سیاست سے پاک نہیں کر پا رہے۔ دوسری طرف ہسپتالوں میں ایم ایس کے سفارشی ہونے کی وجہ سے سرکاری ہسپتال انسانوں کے علاج کے لیے نہیں رہے اور پرائیویٹ ہسپتالوں نے لوٹ مار کی ہوئی ہے۔ ایچیسن کالج کے پرنسپل کی درخواست پر ریزائن اور ملک چھوڑنے پر اہم حلقوں نے تشویش کا اظہار کیا ہے۔ جبکہ ناظرین، موجودہ حکمران جو ضمنی الیکشن آنے والے ہیں 8 فروری کو، جو فارم 45 اور 47 میں گڑبڑ کر کے جیتے تھے، انہوں کی مسلم لیگ نون پی ٹی آئی بانی تحریک انصاف کے نامزد امیدواروں سے مقابلہ کرنے سے گریز کر رہی ہے، اور مبینہ طور پر خبریں ہیں کہ بیوروکریسی کو اطلاع کر دی گئی ہے، حکم دے دیا گیا ہے کہ مسلم لیگ نون کے حمایت یافتہ لوگوں کو ہر حال میں کامیاب کرایا جائے، اور اسی لیے پرویز الہی کے کاغذات اور کے جمع نہیں کیے جیسے کاغذات چھینے جا رہے تھے۔ کیا اب جمہوریت عوام کے ووٹوں کی بجائے جعلی نتائج سے حاصل کی جائے گی؟ اور یہ سلسلہ اگر 8 فروری کی انڈیپینڈنٹ انکوائری ہو جاتی کہ فارم 45 کس نے تبدیل کروایا اور 47 کا رزلٹ جعلی کس نے کروایا، جس کا تمام سینئر صحافی نشاندہی کر چکے ہیں، اور پی ٹی آئی سلسلے میں سپریم کورٹ بھی جا چکی ہے کہ ہمارا مینڈیٹ چوری ہوا ہے، اور عمران خان نے کہا چوری کا مینڈیٹ واپس کریں، اور اس پر پورے ملک میں احتجاج بھی کر رہے ہیں۔ ناظرین، کیا حکومت اس طرح چل پائے گی؟ اتنی خبریں ہیں کہ صرف میڈیا پر زبردستی کوریج لے لیتے ہیں، کارکردگی صفر ہے۔ دوسری طرف وزیر اعظم پاکستان نے 145% گیس کی قیمتوں میں اضافہ کیا گیا، بجلی
چند دن پہلے 5 روپے یونٹ اضافہ کیا گیا تھا، مہنگائی کی وجہ سے آگے کی عوام کی کمر ٹوٹ چکی ہے اور وہ ایک وقت کا کھانا بھی نہیں کھا سکتے۔ کیا ڈگمگاتی اکانومی اور دنیا اس حکومت پر اعتماد نہیں کر رہی؟ سیاسی عدم استحکام ملک کو کسی بڑی مشکل کی طرف لے جائے گا یا انصاف کے تقاضوں کے مطابق سرکاری اداروں کو حکم دیا جائے گا کہ وہ آئین اور قانون کے مطابق ملک کو چلائیں، کسی ایک جماعت کی حمایت میں دوسری جماعت کو ختم کرنے کی کوشش نہ کریں، ووٹ کی قدر کریں، ووٹ جسے ڈالا اسے ڈالا جائے؟ کیا 8 فروری کی طرح جیسے ان کا مینڈیٹ چوری کیا گیا، پھر محسوس نشستیں نہیں دی گئی جس کے لیے وہ سپریم کورٹ جا چکے ہیں، اور اس کے بعد ضمنی الیکشن میں بھی دھاندلے کا تیاری کر لی گئی ہے؟ یہ تو وقت ہی بتائے گا۔ ناظرین، دوسری طرف عمران خان کی رہائی بہت قریب آتی جا رہی ہے، جس کی وجہ سے نواز شریف سخت نالاں ہیں۔ انہوں نے اپنے بھائی اور مسلم لیگ نون ایک دوسرے پر سخت تنقید کر رہے ہیں، تنقید کے نشتر بہا رہے ہیں۔ کل حنیف عباسی نے جوید لطیف کے بارے میں کہا وہ ہوتا کون ہے، وہ الیکشن ہار گیا ہے، اور انہوں نے خواجہ آصف کو بھی تنقید کا نشانہ بنایا۔ یہ تو وہ شخص ہیں جو کہہ رہے تھے کہ واٹس ایپ میں الیکشن جیتا ہوں 2018 کا، اس نام کا بتائیں انہیں کس نے دھمکی دی۔ حنیف عباسی کے دبنگ انٹرویو کے بعد مسلم لیگ نون خاصی انتشار کا شکار ہے، اور اس کے باوجود دعویٰ یہ کیا جا رہا ہے کہ پی ٹی آئی میں تقسیم زیادہ ہے، جبکہ پی ٹی آئی کو ڈرانے کے لیے آپ جانتے ہیں ماضی میں گرفتاریاں کی گئی، ہزاروں مقدمہ درج کیے گئے، ہمدردی تبدیل کرنے کے لیے جسمانی تشدد اور انسانی حقوق کی پامالی کی گئی، پریس کانفرنس سے زبردستی کروائی گئی، انٹرویو کروائے گئے، 90% قیادت کو پہلے ہی گرفتار کر لیا گیا، الیکشن کمپین نہیں چلانے دی گئی، کاغذات چھینے گئے، اور جب جیت گئے 45 کے مطابق تو انہیں ہرایا گیا، جس پر امریکہ میں ہاؤس آف امریکہ میں بھی پاکستان میں دھاندلی کا شور سنا گیا۔ اب موجودہ حکومت کی کمزور پالیسییں اور مانگے تانگے کی چوری کی سیٹوں کی وجہ سے سخت تقسیم ہے آپس میں، کہیں گورنروں کی لڑائی، کہیں وزارت کی لڑائی، اور کہیں وزیر اعظم کو اپنا کیا ہوا حکم ہی ای سی سی کی سربراہی واپس وزیر خزانہ کو دینا پڑی ہے۔ دوسری طرف عمران خان کے سائفر کیس اور دیگر کیسوں کی سماعت جلدہ، اور دھاندلی کیس اور ملٹری کورٹس کے بھی کیس ہیں۔ لگتا ہے کہ موجودہ حکومت پہ دن گنے جا چکے ہیں، تاہم تاخیر سے کتنی دیر اس کو بتایا جا سکتا ہے یہ وقت ہی بتائے گا۔ ناظرین، جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے استفسار کیا ہے کہ اصل سائفر آج عمران خان کے سائفر کیس تھی، سائفر دفتر خارجہ میں موجود ہے، جس پر پراسیکیوٹر حامد علی شاہ نے جواب دیا کہ اصل کاپی دفتر خارجہ میں ہی موجود ہے، تو پھر اس کیس کے خواہش ہونے کے علاوہ کوئی آپشن نہیں رہتا بادی النظر میں۔ ناظرین، اس موقع پر سائفر کیس کی سماعت کے دوران چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ کیا ہوگا کہ نہیں ہوگا، یہ ٹال مٹول نہ کریں، آپ کو ٹو دی پوائنٹ بتانا ہوگا کہ سائفر اصل دفتر خارجہ میں ہے۔ سائفر کیس اب منطقی انجام کی طرف بڑھ رہا ہے۔ اعتزاز احسن اور سلمان اکرم راجہ نے پہلے ہی اس کو زیرو کہہ دیا تھا، انہوں نے کہا تھا یہ مقدمہ بنانا ہی جمہوریت کے خلاف ہے، اور ایک آدھے دن تک عمران خان کے حق میں آنے کی فیصلے کی نوید آئینی ماہرین بتا رہے ہیں۔ دوسری طرف غیر شرعی نکاح کے کیس میں بھی سزا کے خلاف اپیل سماعت ہو رہی ہے، اور کہا جا رہا ہے کہ ایسی کیس پہ سزا دی گئی ہے جس کی 76 سالہ ایک نظیر نہیں ملتی، اور یہ کیس کو صرف سیاسی انتقام کہا گیا ہے، صرف بانی پی ٹی آئی کا خوف کہا گیا ہے کہ ان کے ساتھ عوام ہے، اور وہ اقتدار میں روکنے کے لیے ان پر 200 مبینہ جھوٹے مقدمات کے انبار لگائے گئے، جو سب ہی خواہش ہوں گے آئین اور قانون کے مطابق۔ دوسری طرف عمران خان سے خوف زدہ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم کے طوطے اڑ گئے ہیں۔ اسلام آباد کے ایڈیشنل سیشن جج نے عمران خان کو اور بشرا بی بی کو عدالت میں پیش ہونے کا حکم دے دیا، اور پچھلے 8 ماہ سے حکومت نے ہر آئینی اور غیر قانونی طاقت سے زور لگایا ہے کہ کسی بھی صورت میں
عمران خان کی تصویر اور آواز نہیں آنی چاہیے۔ اگر عمران خان عدالت میں جاتے ہیں تو انٹرنیشنل میڈیا انہیں کور کرے گا اور موجودہ حکومت کی اربوں روپے ایڈورٹائز کی پیمنٹ زیرو ہو جائے گی۔ سپریم کورٹ میں ناظرین فوجی عدالت کے خلاف اپیل بھی زیر سماعت ہو رہی ہے۔ عدالت نے ایسے تمام ملزمان کی تفصیل مانگ لی ہے جن کے بارے میں کہا جا رہا ہے، جن کو کہا جا رہا ہے کہ کیس بری کیا جا سکتا ہے۔ اگر عدالت نے کہا ریمارکس دیے ہیں کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک ملزم کو میکسیمم سزا 6 ماہ ہو سکتی ہے اور 1 سال تک وہ جیل میں ہی پڑا رہے اور اس کی ضمانت کی سنوائی ہی نہ ہو۔ ایسے بے مقصد جھوٹے اور بغیر تصدیق شدہ مقدمات بنائے گئے۔ آج سماعت کے دوران جسٹس جواد ایس خواجہ کے وکیل نے بینچ میں ججز کی تعداد پر بھی اعتراض اٹھایا ہے۔ ماضی میں خود چیف جسٹس فائز عیسیٰ عمر عطا بندیال میں بینچوں کی تشکیل پر سخت اعتراضات اٹھاتے تھے اور لیٹر لکھتے تھے۔ آج وہی اعتراضات ان پر آئینی ماہرین اٹھا رہے ہیں۔ جواد ایس خواجہ کے وکیل نے نکتہ اٹھایا کہ پہلے 5 رکنی بینچ نے شہریوں کے فوجی عدالت میں ٹرائل کو غیر قانونی قرار دے چکا ہے۔ عام شہریوں کے فوجی ٹرائل ٹرائل کو غیر قانونی قرار دے دیا جو ہے۔ اب اگر 6 رکنی بینچ 4-2 سے فیصلہ دیتا ہے تو یہ فیصلہ متنازع ہو جائے گا، لوگ یقین نہیں کریں گے، اس لیے 9 رکنی بینچ تشکیل دیا جائے۔ اگر 9 رکنی بینچ تشکیل دیا جاتا ہے تو آئینی ماہرین کے مطابق یہ کیس بھی ختم ہو جائے گا، کیونکہ کسی بھی سلمان اکرم راجہ کا کہنا ہے کسی بھی سول آدمی کا کوئی بھی سرکاری افسر ٹرائل نہیں کر سکتا ماں سوائے عدلیہ کے۔ سلمان اکرم راجہ نے واضح کہا ہے اور وہ واحد آدمی ہے کہ جو ان کی سیٹ آن چودھری جو پارٹ 2 آن چودھری کو جتائی گئی ہے اس کے خلاف وہ کیس لڑے اور وہ 50,000 سے جیتے تھے اور وہ ایک آئینی جدوجہد کرنے میں ایک مقام بنا چکے ہیں۔ ناظرین، دوسری جانب میں نے ابھی بتایا کہ سائفر کیس میں اسلام آباد ہائی کورٹ میں عمران خان کی اپیل پر سماعت کے دوران ایف آئی اے کے وکیل نے عدالت میں تسلیم کیا کہ اصل سائفر کیس اپنی جگہ موجود ہے، تو پھر انہوں نے کہا یہ کیس چل کیسے سکتا ہے۔ چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ ڈاکومنٹ ریکارڈ پر ہی نہیں۔ دوسری طرف ناظرین، نواز شریف نے اسی ایسے پابندی دے دی اور ایک اور شرمندگی پاکستان کو اٹھانا پڑی۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے کہا کہ ہم بھارت کے ساتھ جلد تجارت کرنے لگے ہیں تاجروں کی ریمارکس پر، جس پر بھارتی وزیر شنکر نے کہا کہ پاکستان کے ساتھ تجارت اور مذاکرات کے فائدے نہیں ہوتے اور پاکستان پر سنگین الزامات لگائے۔ ہمیں یقین ہے کہ وزارت خارجہ بھارت کو بتائے گا کہ پاکستان بھارت کی طرف سے دہشت گردی کا شکار ہو چکا ہے، 80,000 جانیں دے چکی ہیں ہمارے پاک فوج کے افسران، جوان، عوام، جبکہ بھارت کے پاکستان میں دہشت گردی کے سینکڑوں ثبوت موجود ہے۔ ایسے میں اسحاق ڈار نے جلد بازی میں تجارت کا تو کہہ دیا، لیکن انہوں نے بھارت کے اپنے ہم منصب سے بات کرنا مناسب نہ سمجھی۔ ناظرین، جب عمران خان وزیر اعظم تھے تو جب مقبوضہ کشمیر پر ان کے بیسک حقوق چھینے گئے تو انہوں نے بھارت کے ساتھ تجارت سے منع کر دیا تھا، تو انہوں نے کہا تھا بھارت کے ساتھ اس وقت تک بات نہیں ہوگی جب مقبوضہ کشمیر کو اس کی اصل حالت یو این او کی قرارداد کے مطابق پورا نہ کرے۔ موجودہ حکومت کے بارے میں کہا جا رہا ہے یہ الیکشن ہار چکی تھی اور انہیں زبردستی مسلط کیا گیا ہے اور ان کے وزراء ان سے زیادہ طاقتور ہیں، اور یہ وزراء یہ بھی دعویٰ کرتے ہیں ہم وزیر اعظم کے متحد نہیں، یہاں تک کہ پی ٹی آئی کے حنیف عباسی نے اپنے ہی مسلم لیگ نون کے حنیف عباسی نے اپنی جماعت کے لیڈروں پر خاصی تنقید کی اور شیخو پورے سے کھارے والے میں نے انہوں نے کہا وہ ہوتا کون ہے، پہلے بھی میں نے اس کی سفارش کی تو لوگ کہتے ہیں یہ بندہ ٹھیک نہیں ہے، جبکہ خواجہ آصف پر انہوں نے کہا کہ یہ ٹی وی پہ بیٹھ کے مختلف باتیں کرتے ہیں، پہلے یہ بتائیں 2018 میں واٹس ایپ پر ان کو کس نے جتایا تھا۔ یہ فارورڈ بلاگ پی ٹی آئی میں کر رہے ہیں اور نون لیگ خود تقسیم ہو چکی ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ ان قریب نواز شریف کے فیصلوں کے بارے میں جو صرف سیاست کو نون لیگ کی قیادت کو گھر میں رکھنا چاہ رہے ہیں، مسلم لیگ نون میں ایک بہت بڑا گروپ ایک الگ سیاسی جماعت بنا سکتا ہے، جبکہ خارجی سطح پر پاکستان کو عزت اور وقار کو حکومتوں کو قائم رکھنا ہوگا۔
نواز شریف عمران خان نے بانی پی ٹی آئی جب وزیر اعظم تھے ایبسولوٹلی ناٹ، جب افغانستان میں امریکہ نے ڈیمانڈ کی ایئر بیس مانگنے تو انہوں نے ایبسولوٹلی ناٹ کہا، لیکن انہوں نے حکومت گوا دی، لیکن ملک کے وقار کو مجروح نہیں ہونے دیا، جس پر پوری دنیا نے پاکستان کے وقار کو سراہا۔ اب پاکستان میں عوام کے منتخب نمائندوں کی ضرورت ہے۔ جب تک ڈمی اور کٹ پتلی اور جال سازی سے مینڈیٹ چوری کرنے والوں کے پاس اقتدار رہا تو ملک میں نہ سیاسی استحکام آئے گا نہ ترقی آئے گی۔ ملک کی ترقی خوشحالی ہر پاکستان کی خواہش ہے۔ امید ہے کہ پاکستان کے ادارے اب آئین اور قانون کے مطابق کسی ایک سیاسی جماعت کو ختم کرنے اور کسی ایک مردہ سیاسی جماعت کو زندہ کرنے کی بجائے آئین اور قانون کی پاسداری اور عدالتوں کے حکم کو یقینی بنائیں گے۔ دوسری طرف عدلیہ میں بھی سوچ ڈالی جا رہی ہے کہ انہوں نے اپنا مقام قائم کرنا اور ہر قسم کے دباؤ سے ہٹ کے ملکی مفاد اور عوامی مفاد میں فیصلے کرنے ہیں۔ اسی سے ملک کے لیے بہتر روشنی کی امید پیدا ہو رہی ہے۔ اللہ پاکستان کا حامی اور ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔